السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت خاص الخاص ہونے جا رہی ہے، کیونکہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پوری دنیا میں ہاٹ ٹاپک ہے، سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والا ٹاپک ہے، اسلامک کنٹریز میں بھی اور یورپ میں بھی، ایشیا میں بھی۔ آج کا ہمارا ٹاپک رسک سے جڑا ہوا ہے، جس پہ ایک پورا خاندان ڈیپینڈ کرتا ہے، جس پہ ایک پوری نسل ڈیپینڈ کرتی ہے، اور ریسنٹ ریسرچ کے مطابق تقریباً 85% لوگ اس وقت پوری دنیا میں پریشان ہیں۔ پریشان ہونے کی وجہ کرونا وائرس ہے اور اومیکرون ہے، جو کہ اس کا نیا ویریئنٹ ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں، بالکل وائنڈ اپ ہو گئے ہیں، نوکریاں ختم ہو چکی ہیں، چاہے وہ ایشیا ہو، چاہے وہ یورپ ہو، یا کوئی سا بھی سب کانٹیننٹ ہو۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایسا ایک طریقہ اور ایسے خاص الخاص وظائف بتانے جا رہا ہوں، تو آپ کو ویڈیو سے جڑے رہنا ہے، بالکل بھی ویڈیو کو آپ کو اسکپ نہیں کرنا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، آپ میری باتوں پہ اگر عمل کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ویڈیو کو لازمی پورا دیکھیے گا۔ تو دوستو، ٹاپک پہ چلنے سے پہلے میرے پیارے دوستوں سے گزارش ہے، جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کے بٹن پہ بھی کلک کر دیں، تاکہ ہمارا یعنی میرا اور آپ کا رابطہ اور مضبوط ہو جائے، اور آپ کو مزید ویڈیوز، انفارمیٹیوس ویڈیوز مستقبل میں میری طرف سے ملتی رہیں، لوہے قرآن کی طرف سے ملتی رہیں۔ دوستو، رزق بڑھانے کے ویسے تو بہت سارے وظائف بتائے گئے ہیں مختلف ویڈیوز میں، اور علماء اکرام کی طرف سے، اکابرین کی طرف سے، علماء دین کی طرف سے بہت سارے وظائف بتائے گئے ہیں، لیکن میں آج آپ کو 100% گارنٹیڈ وظائف بتانے جا رہا ہوں، جن پہ عمل پیرا ہو کر آپ اپنی زندگیوں کو نیکسٹ لیول پر ایزیلی کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اس پوری ویڈیو میں ایک طریقہ ہے اور 3 وظائف ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، جو کہ نہایت آسان ہیں اور ایزی ٹو اپلیکیبل ہیں۔ تو دوستو، چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلا جو طریقہ ہے رزق بڑھانے کا، وہ ہے ہر وقت باوضو رہنا۔ دوستو، ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ باوضو رہنے سے رزق کی تنگی ختم کر دی جاتی ہے۔ ایک دفعہ ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی تھی، محفل سجی ہوئی تھی، تو ایک صحابی تشریف لے کر آئے اور بیٹھ گئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں، تو ان صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پہ زندگی تنگ ہو گئی ہے، میرے کو رزق تنگ ہو گیا ہے مجھ پر، اور میرے گھر والوں پہ مجھے زندگی تنگ سی محسوس ہوتی ہے، میں پریشان ہوں بہت زیادہ رزق کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باوضو رہا کرو، انشاءاللہ تمہارا رزق کھول دیا جائے گا اللہ کی طرف سے۔ دیکھیں دوستو، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عام فہم میں کتنی آسان بات بتائی ہے، کچھ اس میں دقت نہیں ہے، اس میں کوئی بڑے لمبے چوڑے آپ کو وظائف نہیں پڑھنے ہیں، اور کوئی سخت محنت نہیں کرنی ہے آپ نے، صرف آپ نے باوضو رہنا ہے ہر وقت۔ ایک تو باوضو رہنے سے آپ کو بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے، جسمانی آپ کو طہارت نصیب ہوگی، روحانی طہارت آپ کو نصیب ہوگی۔ دوسرا، ہر وقت آپ کا ذہن اور دل جو ہے وہ غلط خیالات سے اور برائی کی طرف سے بچا رہے گا، اور جب آدمی باوضو رہتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ چلو میں نماز بھی پڑھی لوں تو انشاءاللہ سب بھائی جو ہے مسلمان نمازی بھی بن جائیں گے۔ اور دوستو، کیونکہ یہ فرمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نبی کی بات تجربے سے نہیں، یقین سے عمل کرنے کا نام ہے دوستو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی اللہ کی بات ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ ہماری ویڈیو کا جو پہلا وظیفہ ہے، اب اس کی طرف چلتے ہیں۔ میں آپ کو ٹوٹل 3 وظائف بتاؤں گا، ایک طریقہ کار میں آپ کو بتا چکا ہوں باوضو رہنے کا، اور اب سب سے پہلا ہمارا وظیفہ جو ہے اس ویڈیو کا، اس کی طرف چلتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے دوستو، اگر تم پہ کوئی مصیبت آ پڑے، فقر و فاقہ کا خدشہ ہو، جسے بینکرپسی بھی کہتے ہیں، تو 3 چیزوں سے مدد لو، 3 چیزوں سے سہارا لو۔ پہلی چیز، صبر کرو،
دوسری چیز اللہ سے ڈرو اور کثرت سے لا حول ولا قوت پڑھ لو۔ دوستو لا حول ولا قوت ایک ایسا وظیفہ ہے جو کہ عرش الہی کے خاص خزانے میں سے آیا ہے ہمارے پاس، اور اس میں 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے کم درجے کی جو بیماری ہے، جو سب سے کم درجے کا جو معاملہ ہے وہ غم ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں اس وظیفے کی افادیت سے کہ جو سب سے کم درجے کی جو بیماری ہے وہ غم ہے۔ مطلب غم کا مطلب ہے مصیبت سے چھٹکارا، رزق کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، اس سے آپ آزاد ہو جائیں گے، اس کے فکر و فاقر سے آپ آزاد ہو جائیں گے۔ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں آپ، ان کی پریشانیوں سے، ان کی فکر کی طرف سے آزاد ہو جائیں گے۔ یہ سب سے کم درجے کا مطلب یہ اس کی افادیت ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کی وظیفے کی۔ اور ایک اور موقع پر ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 باتوں پہ عمل کرنے کی تاکید فرمائی تھی۔ اس میں جو 5ویں بات تھی وہ یہی وظیفہ تھا کہ اے ابو ذر لا حول ولا قوت الا باللہ کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ تو یہ وہی وظیفہ ہے جو کہ آپ کو ہر بیماری سے، ہر غم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کی زندگی میں کوئی مصیبت آ جائے، کہیں آپ پھنس جائیں، تو لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنا معمول بنانے، اپنے عروض و وظائف میں لازمی شامل کریں۔ کم از کم دن میں 300 بار اس کی تسبیح پڑھیں، کیونکہ علماء اکرام کے نزدیک جو ہے کثرت سے پڑھنے کا نام 300 بار کی تعداد ہے۔ دوستو 100 بار بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 200 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 300 بار پڑھیں تو بہت زیادہ افادیت کا عامل ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے اپنے راستے کھول دے گا اور آپ کی پریشانیاں ختم کر دے گا۔ دوستو ویسے تو ہمیں اپنی صبح کا آغاز جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، لیکن میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ فجر کی نماز پڑھیں۔ فجر کی نماز رزق کھولنے کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہوتے ہیں زمین سے اور ڈائریکٹ دعا سنتے ہیں اللہ تعالیٰ، ڈائریکٹ۔ اور جو لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کا رزق کھولنے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس لیے دوستو اپنی صبح کا آغاز فجر کی نماز سے کریں، اور فجر کی نماز کے بعد آپ نے ایک وظیفہ پڑھنا ہے جو کہ اس ویڈیو کا دوسرا خاص الخاص وظیفہ ہے، اور وہ وظیفہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ وہ وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ دوستو یہ وظیفہ آپ نے نماز فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ اس کی ایک تسبیح 101 بار، اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل نے چاہا تو جیسے جیسے سورج کی کرنیں زمین پر پڑیں گی، زمین پر آئیں گی، ایسے ایسے آپ کا رزق بڑھتا جائے گا، آپ کا کاروبار کھلتا چلا جائے گا، آپ کی نوکری میں ترقیاں ہوتی چلی جائیں گی، آپ کے رزق کے اللہ تعالیٰ دروازے کھول دے گا۔ کیونکہ ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے، ایک جگہ ہمارے پیارے آقا نے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ کلمات مطلب سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھے گا، اللہ اس کے سارے گناہ بخش دے گا، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو دوستو دیکھیں کتنا خاص الخاص وظیفہ ہے یہ۔ اسی وظیفے کے بارے میں ایک جگہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی تسبیح پڑھا کرو، اے لوگو فرشتوں کی تسبیح پڑھا کرو۔ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں دوستو کتنی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان کلمات کے بارے میں، بلکہ ایک اور جگہ پہ مزید فرمایا کہ 2 ایسے کلمات ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں اور پڑھنے میں بہت ہلکے ہیں۔ وہ یہی کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ دوستو
اب اس ویڈیو کا خاص الخاص وظیفہ اور تیسرا وظیفہ جو کہ قرآن کی ایک آیت ہے، قرآن کی روشنیوں میں سے ایک روشنی ہے، یہ آیت آپ کو 6 چیزوں سے بالکل محفوظ رکھے گی، محفوظ کر دے گی اللہ کے فضل سے۔ جو آج کل کے حالات عام ہیں، مزید بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے پینڈیمک سچویشن کی وجہ سے، کرونے کی وجہ سے یا اومیکرون کی وجہ سے، کاروبار میں بے برکتی ہوئی بھی ہے، کاروبار وائنڈ اپ ہوئے ہیں بالکل، یا قرض آپ پہ چڑھتا جا رہا ہے، یا نوکری جانے کا خوف ہے، ہر قسم کے معاملات سے یہ آیت آپ کو آزاد کر دے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اس آیت کو پڑھنے والا بے روزگاری سے محفوظ رہتا ہے، جو کہ آج کل کے حالات میں آپ کو پتہ ہے بڑھتی ہی جا رہی ہے، کیونکہ لوگ، بہت ساری کمپنیاں ڈاؤن سائزنگ کر رہی ہیں ڈیو ٹو دا پینڈیمک سچویشن۔ دوسرا، اس کا پڑھنے والا جو ہے فقر و فاقہ سے، بینک رپسی سے، اگر وہ لاحق ہو رہی ہے، لاحق ہونے کا خطرہ ہے، تو اس سے اس کو نجات مل جائے گی انشاءاللہ، محفوظ رہے گا۔ تیسرا، اس آیت کو پڑھنے والا اگر قرض میں مبتلا ہے، اور اگر قرض میں مبتلا نہیں ہے یا اس کا خطرہ ہے کہ وہ قرضہ لے سکتا ہے، تو اس پہ بہت جلد جو ہے، اگر قرضہ ہے اس پر تو بہت جلد اس کو اس قرضے سے خلاصی ملے گی انشاءاللہ، اور اس کو نوبت نہیں آئے گی قرضہ لینے کی۔ چوتھا، اس آیت کو پڑھنے والا اگر کاروباری ہے تو یہ آیت سونے پہ سہاگے کا کام کرتی ہے۔ دوستو، میرے کاروباری حضرات، میرے کاروباری دوست، بزنس مینز، اس آیت کو بے پناہ استعمال کر سکتے ہیں، اس آیت کا بے پناہ ورد کریں، یہ کاروبار میں برکت کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے، اس کا چلتے پھرتے آپ کو ورد کرنا چاہیے کاروباری حضرات کو۔ پانچواں، اگر کوئی چاہتا ہے پیسوں میں برکت، تو ایسے شخص کو چاہیے اس آیت کا ورد صبح شام کم از کم 300 بار لازمی کریں، اول و آخر درود شریف پڑھ کر۔ اور چھٹا اور آخری سب سے بڑا فائدہ، ایسے حضرات یا میرے ایسے بھائی جو نوکری کا خوف جن کو آتا ہو، مطلب نوکری والے حضرات ہیں، جو نوکری پیشہ لوگ ہیں، لیکن وہ خوف کی وجہ سے نوکری کر رہے ہیں، مطلب ان کو خوف ہے کہ ان کی نوکری چلی جائے گی، حالات کی خرابی کی وجہ سے وہ نوکری تو کر رہے ہیں لیکن ان کے دل میں خوف بیٹھا رہتا ہے، یا ایسے کاروباری حضرات جو ہر وقت، جن کے دل میں کاروبار بیٹھ جانے کا خوف ہو، کاروبار وائنڈ اپ ہونے کا خوف ہو، خدشہ لگا رہتا ہو کاروبار ختم ہونے کا، وہ اس آیت کو پکڑیں، لیکن یقین کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے دوستو، اعتقاد دل میں رکھ کر۔ اور اس آیت کا ترجمہ جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ ہم آیت کی تلاوت بھی کریں گے اور میں آپ کو اس کا ترجمہ بھی بتاؤں گا، اور ترجمہ اپنے ذہن میں رکھ کر پڑھیں، اپنے ذہن میں رکھ کر اس ترجمے کو پڑھیں، اس ترجمے کی تفسیر ذہن میں رکھ کے پڑھیں، پورے وثوق سے اور یقین سے آپ کی زندگیاں انشاءاللہ خوشیوں کا گہوارہ بن جائیں گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ تو دوستو، چلتے ہیں اپنی خاص آیت کی طرف۔ یہ ایک آیت ہے سورہ الدعا، پارہ نمبر 30، آیت نمبر 5۔ ہم اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ دوستو، اس آیت کے ترجمے سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ آیت بے پناہ افادیت کی حامل ہے، اور اس آیت میں ایک لفظ آیا ہے جو بالخصوص میں اس کو فوکس کر رہا ہوں، راضی ہونا۔ راضی ہونے کا جو لفظ ہے وہ خوشی سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ رکھتا ہے۔ دوستو، خوشی کے پیچھے تو بھاگنا پڑتا ہے، اور خوشی دائمی بھی ہوتی ہے اور وقتی بھی ہوتی ہے، جبکہ راضی ہونا دل کے مطمئن ہو جانے کا نام ہے۔
رضا دل کے سکون کا نام ہے، اور دل کا سکون بے شک اللہ کی طرف سے ہی عطا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو دل کے کسی مسئلے میں ہوں یا بے چینی لگی ہو کسی بھی مسئلے کی وجہ سے، کسی بھی پریشانی کی وجہ سے، تو یقین کر لیجئے اس آیت کے ورد سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس پریشانی سے جلدی ہی نجات دے گا، اور آپ کو ایسا کچھ عطا کرے گا اپنی رضا کے ساتھ کہ آپ بالکل راضی ہو جائیں گے۔ ایک حدیث قدسی ہے نا دوستو کہ اے بندے تو میری طرف آ کے تو دیکھ، میں تیرا نہ ہو جاؤں تو کہنا، تو میرا بن کے تو دیکھ، تیرا دنیا کو نہ بنا دوں تو کہنا، تو میری رضا میں راضی ہو کے تو دیکھ، تجھے وہ بھی دوں گا جو تو چاہتا ہے، اور جو میں چاہتا ہوں وہ بھی تجھے دوں گا۔ تو دوستو یہ آیت آپ یقین کر لیجئے اس بندے تک ہی پہنچے گی، اس بندے تک ہی پہنچتی ہے، وہ بندہ ہی یہ آیت پڑھتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا کرنا چاہتا ہے، جس کی پریشانیوں کو اپنی رضا سے خلاصی چاہتا ہے۔ یہ ویڈیو آپ تک پہنچنے کا مطلب اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ آپ کو پریشانیوں سے نجات عطا کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ آیت انہی لوگوں تک پہنچتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں سے، بے روزگاری سے، ہر طرح کے خراب حالات سے، فقر و فاقہ سے، بینکرپسی سے خلاصی دینا چاہتا ہے۔ تو یقین کر لیجئے میری اس بات کا، اس ورد کو، اس آیت کو اپنے روزمرہ کے عروض و وظائف میں، عمل میں ضرور شامل کریں۔ میں انشاءاللہ پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ آپ کی کوئی پریشانی نہیں رہے گی، اور انشاءاللہ آپ کو غیب سے ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ دوستو امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ نے بہت اچھی لگی ہوگی، آپ کو بہت انفارمیٹیوس ملی ہوں گی، اور اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کر کے کہ آپ نے میری ویڈیو سے کیا سیکھا۔ اگر کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، کچھ بات پوچھنی ہے تو مجھے کمنٹس کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو تو مجھے دعائیں دیجیے گا، اور اس ویڈیو کا آگے لازمی شیئر کیجیے گا اپنے سوشل وائرلز پہ، اپنے سوشل اکاؤنٹس پہ، اپنے فیس بک پہ، اپنے واٹس ایپ پہ، واٹ ایور جہاں بھی آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، کیونکہ جس کسی کو بھی اس وظائف کی، اس طریقے کی آپ سے زیادہ ضرورت ہو، یہ ان تک پہنچ جائے بس، اور آپ ہمارے اس کام میں ہاتھ پاؤں بن جائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔